بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے فیصلے کی حقیقت جان لے پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ مجھے نظر آ رہا ہے وہ مکمل تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ اسے بچانا میں اپنا فرض سمجھ رہا ہوں۔ ہوش میں آ کر بھی وہ دلدار سے اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوگا کہ وہ ایک چور، اسمگلر، سازشی اور قاتل کی بیوی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم غزالہ کو چاہتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بہت اچھی طرح میں نے الفاظ پر زور دے کر کہا، بلکہ دوستی ہونے سے پہلے مجھے زیر کرنے کے لیے شی کی طرف سے اسی نے غزالہ کو اغوا کرا کے انگلینڈ بھیجا تھا۔ اگر ویرا نے وہ حرکت نہ کی ہوتی تو شاید اس کے والدین کی موت کے بعد ہی ہم یکجا ہو گئے ہوتے اور اس کی دونس سہ رہے ہوتے۔ اس نے ٹکڑا لگایا، جیسے سلمہ موقع پاتے ہی مجھے آنکھیں دکھاتی رہتی ہے لیکن وہ تمہیں برداشت کر رہی ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، کوئی بھی نئی دلہن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا شوہر ایک کال سنتے ہی سر کے بل کسی نامعلوم منزل کی طرف دوڑا چلا جائے اور صبح و سویرے واپس لوٹے تو اس قدر تھکا ہارا ہو کہ بستر پر گرتے ہی بیوی کی طرف کروٹ لے کر سو جائے۔ یہ تمہیں یقیناً سلمہ نے بتایا ہوگا، وہ اشتباہ امیز لہجے میں بولا۔ نہیں بابا، میں بری طرح بکھلا گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ کے موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ یہ تو میرا قیاس ہے۔ تم کمارے ہو لیکن ایک شادی شدہ جوڑے کے بارے میں تمہارا یہ قیاس 100% درست ہے۔ اس نے اعتراف کیا، سلمہ میری ہر بے اعتدالی برداشت کر لیتی تھی لیکن ایسے معاملات میں کئی دن تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ قیاس آرائیوں کی بنا پر مجھ میں ایک کامیاب شوہر بننے کے جراثیم موجود ہیں۔ میں نے کہا لگایا۔ ہنستے بولتے ہم 7:15 بجے فیکٹری پہنچ گئے۔ نیشنل ریفائنری کے نواح میں جہانگیر کی گارمنٹ فیکٹری 5 ایکڑ پر محیط ایک وسیع پلاٹ کے ابتدائی گوشے میں قائم تھی۔ 4 دیواری میں آہنی گیٹ پر JS گارمنٹ کا بہت خوبصورت بورڈ لگا ہوا تھا۔ ہارن پہچان کر گیٹ کھولنے والا 6 فٹ سے بھی نکل ہوئے قد کا ایک مضبوط پٹھان تھا جس کے کندھے سے لٹکی ہوئی رائفل ایک کھلونا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر فاضل کارتوسوں کی بیلٹ بھی کسی زیور کی طرح سجائی ہوئی تھی۔ یہی ریشم خان ہے۔ جہانگیر نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی جو ان حالات میں قطعی غیر ضروری تھی، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوئی کہ اس شخص کا نام اس کے سراپا جسامت، طاقت اور شاید مزاج سے بالکل متضاد تھا۔ دیکھنے میں پتھر، نام ریشم خان، نظر دیکھنے کے بعد ہیبت خان ہی مناسب نام نظر آتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ریشم خان تھا۔ جیسے ہی کار کھلے ہوئے پھاٹک میں سے اندر داخل ہوئی، ریشم خان نے کسی مفتوح فوجی کی طرح ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اور احاطے کی دیوار پر مناسب فاصلوں سے روشن ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں مجھے یہ دیکھ کر کوفت ہوئی کہ اس وسیع و عریض پلاٹ پر پھاٹک کے قریب 10-15 ہزار مربع فٹ پر RCC کا ایک ہال بنا ہوا تھا۔ اسی سے ملحق نیچے چھت والی ایک عمارت تھی اور باقی پلاٹ یوں ہی ویران پڑا ہوا تھا۔ بس اسی حال پر گزارا کر رہے ہو؟ زمین تو بہت بڑی ہے، میں نے کار سے اترتے ہوئے کہہ ہی ڈالا۔ فی الحال یہی کافی ہے، مسکراتے ہوئے بولا۔ کام کے اعتبار سے یہ حال بھی بہت بڑا ہے۔ زمین تو میں انویسٹمنٹ کے ارادے سے لے لی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں ایک آدھا اور سپیننگ یونٹ بھی لگا لوں۔ کام میں بالادستی قائم رکھنے کے لیے 6-8 پرنٹنگ تو ہر حال میں لگانا ہی ہے تاکہ میری فرم اپنی منفرد پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے کے تو پیسے ہی نہیں ملے، ڈیزائن خریدتے ہیں۔ وہ دفتر کی عمارت میں داخل ہوتے ہی حیرت ہے، تمہارے قیاسات اتنے درست ہیں کہ تمہیں سٹے میں مقدر آزمانا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ گاہک کپڑا بعد میں دیکھتے ہیں، نرم گرم بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن ڈیزائن اپنی پسند کا چاہتے ہیں۔ باہر پرنٹنگ کرانے میں ہر وقت یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ پارٹی زیادہ معاوضے کے لالچ میں وہی ڈیزائن کسی اور کو نہ چھاپ دے۔ دفتر کی عمارت میں ذرا بھی شان و شوکت نہیں تھی۔ حال میں نیم چوبی پارٹیشن بنا کر ان پر شفاف شیشے لگا دیے تھے تاکہ کہیں سے بھی بیک وقت سارے عملے کی مصروفیت کا جائزہ لیا جا سکے۔ جہانگیر کا دفتر مضبوط دیواروں کے دائرے میں تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کے سیکرٹری کا کمرہ تھا جس سے گزر کر جہانگیر کے دفتر میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس کے دفتر کے ایک گوشے میں کوئی سیٹلائٹ اسٹیشن نظر آ رہا تھا۔ جہانگیر نے بتایا کہ اس طرف اس کی اسٹینو بیٹھتی ہے۔ کرسی کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بنی ہوئی میز پر الیکٹرانک ٹائپ رائٹر، ٹیلیکس مشین، فیکس مشین، فوٹو کاپی مشین سمیت کئی رنگ برنگے فون بھی موجود تھے۔ تم نے تو بڑے بکھیڑے پھیلائے ہوئے ہیں، میں نے اس کی اسٹینو کے کام خاص کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ویڈیو فون ابھی عام نہیں ہوا اس لیے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ کیا کپڑا بیچ
بیچنے کے لیے واقعی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ جدید کاروبار کے لیے ناگزیر ہیں۔ متوقع گاہک خوبصورت اسٹیشنری اور ان لوازمات سے مرعوب ہونے کے بعد نمونے دیکھتے ہیں۔ سلے سلائے کپڑے تو بوہری بازار میں بھی بکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پورے سال میں اتنا نہیں کماتے ہوں گے جو میں ایک دن یا محض ایک سودے میں غیر ملکی گاہکوں سے کما لیتا ہوں۔ وہ ہمیں تیسری دنیا کا ایک مخلوق الحال بیکاری سمجھ کر یہاں آتے ہیں اور الو کے پٹھے بن کر چلے جاتے ہیں۔ میری اسٹینو اتنی چالاک ہو گئی ہے کہ جب دفتر میں میری کوئی میٹنگ ہو رہی ہو تو ساری مشینیں بیک وقت مصروف ہو جاتی ہیں۔ وہ اتنی ذہین ہو گئی ہے کہ ہماری گفتگو سن کر بعض ایسے فرضی پیغامات بنا لاتی ہے جن کے سہارے میں اپنے حریف کو چاروں شانے چت کر دیتا ہوں۔ آج کاروبار ایک مکمل فن بن کر رہ گیا ہے، اس میں کپڑا یا پرنٹ نہیں بیچا جا سکتا۔ سمجھ رہا ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تمہارے کاروبار کا زیادہ زور اسٹینو پر معلوم ہوتا ہے۔ وہ کون ہے، مرد ہے یا عورت؟ ایک لڑکی ہے، وہ بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ مردوں کو کسی جگہ اپنی اہمیت کا ذرا بھی احساس ہو جائے تو وقت نہ وقت بانگ دینے لگتے ہیں۔ لڑکیاں پھر بھی کچھ دن چل جاتی ہیں۔ وہ کب سے چل رہی ہے؟ میں نے اس کی میز کے مقابل نشست سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ کئی مہینوں سے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ شناختی کارڈ بنوا لیا ہے مگر پھر بھی خوفزدہ رہتی ہے۔ وہ بیچاری تو ماما یا آیا کے کام تک کے لیے آمادہ تھی۔ میرے پاس بہت خوش ہے اور شاید تم بھی اس سے بہت خوش ہو۔ میں نے سوال کیا۔ ظاہر ہے جب تک توجہ سے کام کرتی رہے گی میں بھی اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ تمہارے ساتھ فیصل آباد تو نہیں گئی تھی؟ میں اچانک سوال کر بیٹھا۔ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں اور وہ غصیلے لہجے میں بولا، یہ کمینگی کی انتہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر میری ہی ٹو میں لگے ہوئے ہو۔ ہاں، وہ میری ساتھ گئی تھی۔ اسٹینو ہمیشہ اپنے باس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ چلی گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ تم بلا وجہ بھڑک رہے ہو، میں نے اسی کو پچکارتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی تو یہ ہے کہ تم سلمہ سے بری طرح خوفزدہ نہیں ہو۔ موقع نکال کر اپنا دل بہلانے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتے ہو۔ کاروبار ہوتا ہے۔ وہ میرے اوپر آنکھیں نکال کر گرایا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنی اسٹینو کے ساتھ عیاشی کرتا ہوں؟ لو یہ دیکھ لو۔ میں نے اس کی اسٹینو کی میز سے رائٹنگ پیڈ کا سب سے اوپر والا صفحہ اس کے سامنے رکھ دیا جو تحریروں سے کالا ہو رہا تھا، اور جا بجا فیصل آباد کے شب و روز کے بارے میں حقیقی لیکن مہذبانہ شاعری کی گئی تھی۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایک صفحے کے جرم میں جہانگیر نے پورا پیڈ پھاڑتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، یہ لڑکی ملازمت کے قابل نہیں ہے، اپنے خوابوں کو لکھنے کے مرض میں مبتلا معلوم ہوتی ہے، یہ تو مجھے پورے دفتر میں بدنام کر دے گی۔ تو کیا اب نیک نام ہو؟ میں نے آہستگی سے کہا۔ تم نے میرا موڈ غارت کر دیا ہے، وہ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ جانے سے پہلے سلمہ کو فکر تھی کہ میں اکیلا فیصل آباد جا رہا تھا یا کسی اور کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا؟ اسے جھوٹ سچ بول کر مطمئن کیا تو اب تم تھانے دار بن گئے ہو۔ تمہیں ضرورت کیا تھی پیڈ دیکھنے کی؟ میں اس کے احمقانہ سوال پر ہنس کر رہ گیا۔ میں تو اس کی میز اور اس پر سجی ہوئی جدید مواصلاتی مشینوں کو دیکھنے کے لیے ادھر گیا تھا۔ وہاں یہ پیڈ سامنے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نہ دیکھتا تو صبح دفتر کی صفائی کرنے والا مزے لے کر ان فکروں سے ان گنت کہانیاں بنانے بیٹھ جاتا۔ تم کسی بھی بات کے اچھے پہلو پر غور نہیں کرتے، بس جذباتی ہو جاتے ہو۔ اس دفتر کی دو چابیاں ہیں، ایک میرے پاس اور دوسری جولیا کے پاس ہوتی ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی موجودگی کے بغیر یہ کمرہ مکفل ہی رہتا ہے۔ صبح کمرے کی صفائی بھی وہ اپنی نگرانی میں کراتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم معاملے کے ہر پہلو پر نظر رکھتے ہو، میں نے شوخ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بہت شکی مزاج ہو گئے ہو۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ تمہاری بیوی کو تمہارے فیصل آباد کے دورے پر کسی قسم کا کوئی شبہ تھا۔ میں نے پیڈ کا صفحہ دیکھ کر اپنے طور پر مذاق کیا اور تم نے اس کی کڑیاں گھریلو مسائل سے ملا لی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، وہ گرم جوشی کے ساتھ میرا ہاتھ دباتے ہوئے قدرے شرمندگی کے ساتھ بولا، لیکن سلمہ بہت تیز ہے۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ سیکرٹری کے بارے میں اسی نے تمہارے کان بھرے ہیں۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ الو کی چرخی یہاں رف پیڈ پر اپنی ڈائری لکھ کر یوں ہی چھوڑ گئی ہوگی۔ تم دیکھنا کہ صبح میں اس کی کیسی خبر لیتا ہوں۔ ابھی تک دفتر میں کسی کو بنک بھی نہیں ملی ہے کہ دفتری معاملات کے علاوہ بھی جولیا سے میرے کچھ مراسم ہیں، مگر تم ابھی میرے سامنے آئے اور چند ہی منٹ میں سارا معاملہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اتفاقاً پیڈ نہ دیکھ لیتا تو تم میرے سامنے پارسا ہی بنے رہتے۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ بالکل، اس نے خفت آمیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں ایک خیال انگیز مضمون پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا اچھی طرح علم ہے، اس لیے احکام میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ گناہ کو حق سمجھ کر کیا جائے تو کفر کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جائے تو بندہ کفر سے بچا رہتا ہے۔ پھر اپنے گناہوں کا فخریہ ڈنڈورا
ڈنڈورا پیٹنے کی ممانت ہے، کیونکہ اس طرح دوسروں کے دل میں گناہ کی ترغیب رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی برائیوں کو اپنے دل اور اپنی ذات تک ہی محدود رکھتا ہوں۔ فرصت کے اوقات میں نے بہت غور کیا ہے کہ میرے مذہب میں فرد سے زیادہ معاشرے کی اصلاح پر زور دیا گیا۔ جو لوگ بدی اور گناہ کی تبلیغ کرتے ہیں ان کی معافی بہت مشکل نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، لیکن ڈر ڈر کر کسی گناہ کی لذت سے استفادہ کرنے والے۔ بس زبان بند رکھو۔ میں نے ترش لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی بدماشیوں کے جواز کے لیے بے سروپا باتیں نہ بناؤ۔ گزرے گناہ سے بھی کہیں زیادہ مہلک۔ تم جیسے پرانے پاپی کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ جیسے تمہارے دل میں مذہب کا صحیح تصور بیدار ہو گیا، اسی دن تم جولیا اور اس کی سہیلیوں کو بھول کر ایک نیک نفس انسان بن جاؤ گے۔ میں تم سے بحث نہیں کرتا، لیکن یہ بات سوچنا کہ جس طرح ہم پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تھے، مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے۔ اس ہونے میں نہ ہونے میں ہوگا، اس کا تعلق ہمارے موجودہ کردار اور افعال سے ضرور۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ چرس ہیروین بیچنے والے کی زبان سے ایسی باتیں عجیب لگتی ہیں۔ اس بات کے تو تم بھی گواہ ہو کہ چرس ہم نے خوشی سے نہیں بیچی تھی۔ روٹیوں کے لالے پڑ گئے تھے تو مجبوراً اس جال گلے لگانا پڑ گیا۔ رہی ہیروین کی تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بیچی تھی اور دباؤ کے تحت بیچنی شروع کی تھی۔ وہ ہماری زندگی کا بدترین باب تھا جسے بلا دینا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، لیکن حقائق کو بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا جس کا جہانگیر ذکر کر رہا تھا۔ اس دور میں ہم چرس نہ بیچ کر اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہمارا ماضی داغدار تھا، ہمارا رجحان جس کی طرف تھا، اس لیے ہم شی کے اس بھیانک چنگل میں پھنس گئے جو برسوں سے ہماری جانوں کا ہزار بنا ہوا تھا۔ جہانگیر از خود ان جرائم کے ارتکاب سے بچ گیا تھا، کیونکہ پاکستان میں پے در پہ شکستوں کے بعد شی والوں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر لی تھی اور درمیانی سطح کے لوگوں سے یکلخت رابطہ ختم کر لیا گیا تھا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ لوگ موت کے سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ اول تو میں خود ان کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کے در پہ تھا۔ اگر کہیں میں ان سے بچنا چاہتا تھا تو وہ پل بھر کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ موقع تھا کہ وہ اٹلی کے شہر میلان اور وینس کے درمیان دیوانوں کی طرح مجھے تلاش کر رہے تھے اور میں انہیں جل دے کر پاکستان میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر شی والے میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے مجھ پر اپنا کاروبار کر چکے تھے۔ کاروبار اور گھر تباہ کر ڈالنے کے بعد ان کے ایک اہم آدمی نے اپنے بھیڑیے کا اصلی روپ چھپا کر معصوم سی بھیڑ کی کھال میں چھپا کر میری غزالہ کو رام کر لیا تھا۔ یوں ڈی ڈی اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بری طرح سے کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری خرابی یہ ہوئی تھی کہ شی کے مقابلے میں اپنی پے در پہ کامیابیوں کی وجہ سے میں ان کی سب سے بڑی حریف تنظیم مافیا کے ذمہ داروں کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ میلان میں شی والوں کو میری موجودگی کا علم تو ہو گیا تھا، لیکن وہ میری نقل و حرکت کی بھنک بھی نہ پا سکے تھے، جبکہ مافیا والوں نے میری نظروں سے اوجھل رہ کر ہر لمحے میرے ایک ایک قدم کی نگرانی کی تھی۔ جرم و گناہ اور قتل و غارت کی وہ راہیں میرے لیے روز بروز دلدلی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اسی قدر اس کے اندر دھنستا جا رہا تھا اور انجام کا کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مایوسی کی لہر کا نتیجہ ہے جو تم اس طرح منفی انداز میں سوچ رہے ہو۔ جہانگیر میری کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، حقیقت یہ ہے کہ اپنی بدماشیوں کی وجہ سے تم دنیا کے چھٹے ہوئے مجرموں کی ضرورت بن گئے ہو۔ تمہیں تو اب روایتی گاڈ فادر کا روپ دار لینا چاہیے۔ تمہارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ دن رات کے لیے 2-4 قاتلوں کو ملازم رکھ لو اور خود ایک بڑی سی حویلی میں نوکروں کے لشکر کے ساتھ باغبانی کر کے دل بہلاتے رہو۔ جو بھی مشتبہ شخص تمہاری طرف آنے کی کوشش کرے، اسے وہ قاتل بے خوف خطر ہو کر ٹھکانے لگا دیں۔ ایسے 10-5 واقعات ہو گئے تو تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے لرزنے لگیں گے۔ بے ساختہ میری زبان سے روایتی الفاظ میں ایک غیر روایتی گالی آزاد ہو گئی۔ کھلے بندوں ایسا حصار بنا کر بیٹھنا چاہا تو سب ہی میرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ ابھی تک کم از کم مافیا والے تو میری ہمدرد ہی ہیں۔ میں نے سب سے آنکھیں بدل لیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ میں ان سب کو ذکر پہنچانے کے لیے اپنا کام پھیلا رہا ہوں۔ جس دن زندگی سے مرنے کی حد تک اکتا گیا تو بلا سوچے سمجھے تمہارے مشوروں پر عمل کروں گا۔ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، گھر میں بیوی پل رہی ہے، دفتر میں اسٹینوں سے خرمستیاں ہو رہی ہیں، تمہیں تو ہر جگہ
تمہاری ہی ہری سوجے گی۔ پھر استینو کا نام لیا، وہ میرا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی بدک گیا۔ ابھی کہاں نام لیا، موقع محل سے نام لوں گا تاکہ تمہیں کھایا پیا یاد آ جائے۔ یہ میری بات ادھوری رہ گئی اور ہم دونوں ہی چوکنے انداز میں اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ دفتر بلکہ پوری فیکٹری میں سناٹا ہونے کے باعث اس بلاک کی راہداری میں ابھرنے والی قدموں کی چاپ واضح طور پر گونج رہی تھی۔ آنے والے تعداد میں کسی طرح 2 سے کم نہیں تھے۔ بے اختیار میری نگاہیں اپنی ریسٹ واچ پر گئیں جو 8:30 بجا رہی تھی، جبکہ سلطان شاہ نے 8 بجے تک پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ہم اپنی باتوں میں ایسے محو ہوئے کہ وقت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ آنے والے 2 تھے، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ سلطان شاہ کی مکاری کے باوجود امیر دادا اپنے قدموں پر چل کر اپنے مقصد آ پہنچے گا۔ اس لیے تجسس کے تحت میں غیر ارادی طور پر دفتر سے باہر نکل گیا۔ جہانگیر کو بھی مجبوراً میرا ساتھ دینا پڑا اور آنے والوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کا پستول واپس جیب میں چلا گیا، کیونکہ سامنے سے سلطان شاہ منہ لٹکائے چوکیدار کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ جہانگیر نے اپنے چوکیدار کو ہاتھ کے اشارے سے دور ہی اسے واپس کر دیا اور غصیلی نظروں سے سلطان شاہ کو گھورنے لگا۔ امیر دادا کہاں ہے؟ سلطان شاہ کے قریب آنے پر جہانگیر نے راہداری میں ہی کھڑے کھڑے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی، وہ مارا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب تک اس علاقے میں کرفیو لگ چکا ہوگا، وہ پست لہجے میں بولا۔ اسے دم لینے دو، دفتر میں چلو، میں نے جہانگیر کا شانہ دباتے ہوئے اسے ٹوکا۔ سلطان شاہ کے ساتھ اس کا لہجہ توہین آمیز ہو گیا تھا، جسے صرف ذاتی ملازمین ہی ڈٹائی کے ساتھ برداشت کر سکتے تھے۔ سلطان شاہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آج میرا دل رو رہا ہے، ہماری وجہ سے اس علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر پٹھان مہاجر فساد کرا دیا گیا۔ امیر دادا کے حامیوں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ مہاجروں نے ایک شریف پٹھان کو گھر سے باہر گھسیٹ کر گولی مار دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں زبردست فساد برپا ہو گیا۔ گولیوں، پتھروں اور فسادیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ندی میں پناہ لینی پڑی، ورنہ آج ہمارا بھی کام ہو گیا ہوتا۔ میرے دوست کے حامی بھی اسلحہ لے کر نکل آئے ہیں، اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر دونوں طرف سے اندھا دھند پتھراؤ اور فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ دیکھ لیے گئے تھے؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر سوال کیا۔ یہ سب امیر دادا کے چمچوں کی قیاس آرائی اور شرارت۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن اس وقت کلام پاک کی قسم کھا رہا ہوں کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ امیر دادا ہمیں راستے میں ہی مل گیا تھا۔ قدرت شاہ نے ٹیکسی روک کر امیر دادا کو ایک زوردار مجرا دیکھنے کی دعوت دی اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ پائپ فیکٹری کے ویران گیٹ کے سامنے میں نے رومال تر کرنے کے لیے جیسے ہی کلوروفارم کی شیشی کھولی، امیر دادا نے چشمے زون میں اس کی بو سے خطرہ بھانپ لیا۔ وہ شاید مسلح نہیں تھا، اس لیے اس نے چلتی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر کودنا چاہا اور میں نے اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دی۔ میرا خیال ہے کہ وہ سڑک پر گرتے ہی مر گیا ہوگا۔ پھر بلوا کیسے ہو گیا؟ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ سوال کیا۔ سلطان شاہ کی قسم نے مجھے متاثر کیا تھا۔ ادھر قرب و جوار میں کافی بڑی کچی آبادی ہے، وہ سارا علاقہ امیر دادا کا ہی تھا۔ اس کی چیخ اور فائر کا دھماکہ سنتے ہی چاروں طرف سے لوگ ابل پڑے۔ ہم بھی ٹیکسی سینما کے قریب روک کر بھیڑ میں مل گئے تاکہ امیر دادا کا انجام دیکھ سکیں، لیکن ہم جائے واردات پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے۔ امیر دادا کے چمچوں نے افواہ پھیلا دی۔ لوگ یک بیک اتنے مشتعل ہو گئے کہ ہمیں بچنا مشکل ہو گیا۔ ان حرام زادوں نے آپس کے جھگڑے کو ایک بلوے میں بدل دیا، حالانکہ نہ امیر دادا شریف آدمی تھا اور نہ قدرت شاہ پارسا ہے۔ ان دونوں میں مدت سے سرد جنگ چل رہی تھی۔ جاننے والے جانتے تھے کہ جس دن بھی ان میں سے کسی ایک کو موقع مل گیا، وہ خاموشی سے اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ عام بلوائیوں کو تو شاید ابھی تک مرنے والے کا نام بھی پتہ نہیں چل سکا ہوگا۔ اور پولیس کہاں سو رہی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بھی آ گئی ہوگی، لیکن وہ جسے روکیں گے وہی ان کو مخالف پارٹی کا ساتھی سمجھ کر مزاحمت کریں گے۔ قدرت شاہ بہت تندخو اور منتقم مزاج آدمی ہے، چرس، افیم اور ہیروئن سے لے کر خون خرابے تک سے نہیں ڈرتا۔ میرے سمجھانے کے باوجود نہیں رکا، وہ بس امیر دادا سے ڈرتا تھا جو میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اب وہ اس کے حامیوں کے ٹھکانے پر حملہ کرنے کے ارادے سے گیا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ پوری قوت سے اپنے ان مخالفوں کو کچل دینا چاہتا ہے تاکہ علاقے میں داغ بیٹھ جائے۔ پولیس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مقتول کوئی شریف شہری نہیں تھا بلکہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ سلطان شاہ نے میری ناسمجھی پر بے چارگی سے کہا، تم کچھ دن ضرور باہر رہے ہو لیکن یہاں کا ماحول اچھی طرح جانتے ہو۔ امیر دادا کا تھانے میں سرے سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، پھر کون اسے بدماش قرار دے سکتا ہے؟ اور بلوائیوں کو یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ مرنے اور
مارنے والے دونوں ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس واقعے دور دور تک نسلی منافرت کا عنصر کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ جہانگیر نے اضطراری لہجے میں کہا، فساد شروع کرانا بہت آسان ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی افواہ کا سہارا لے کر ہنگامہ شروع کروا سکتا ہے۔ ایک بار توڑ پھوڑ، پتھراؤ اور خون ریز فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اسے روکنا آسان نہیں ہوتا۔ بڑے بڑوں کو دانتوں پسینے آ جاتے ہیں۔ ایک بار سینہ گزٹ چل پڑے تو لوگ افواہوں کے علاوہ کسی خبر پر یقین نہیں کرتے۔ خون ریزی اپنے زور پر چلتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ بس اسی وقت رکتا ہے جب خون کی ہولی کھیلنے والے تھک جاتے ہیں یا اپنے شغل سے اکتا جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ جہانگیر نے سخت لہجے میں اس کے تجزیے کو مسترد کر دیا۔ کرفیو اور اسی نوعیت کی دوسری انتظامی سختیوں کے بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ تم لوگ تو ابھی باہر سے لوٹے ہو، لیکن کراچی میں یہ نسلی فسادات کی لہر کافی دنوں سے چل رہی ہے۔ وجہ نسلی ہو یا علاقائی اور لسانی، ہر بار انتظامی سختیاں ہی کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ سلطان شاہ کے لبوں پر مغموم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انتظامی سختیوں سے فسادیوں میں اکتاہٹ پیدا کی جاتی ہے، ان کا جلاؤ گراؤ اور خون ریزی کا موڈ ہوتا ہے، لیکن کرفیو وغیرہ کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور چند روز کی بیکاری ان کے دلوں میں اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح ہنگامے دم توڑ دیتے ہیں۔ شکاری گھات میں لگے رہے لیکن شکار اپنی پناہ گاہ سے کئی دن تک باہر نہ نکلے تو بڑے سے بڑا متحمل مزاج شکاری بھی اپنی رائفل سمیٹ کر گھر واپس چل دیتا ہے۔ تدبیر کوئی بھی ہو، مقصد وہی ہوتا ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ مجھے زندگی بھر اس بات کا دکھ رہے گا کہ ایک شرمناک فساد کے آغاز میں میرا بھی کردار پیدا کر لیا گیا۔ پتہ نہیں کیا تباہی ہوئی ہوگی، کتنے لوگ مرے ہوں گے، زخمی ہونے والوں کی تعداد تو یقیناً بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ساری ریسرچ بعد میں ہوتی رہے گی، فی الحال جو مسئلہ سامنے ہے اس کو کون سلجھائے گا؟ جہانگیر نے سلطان شاہ کے جوابی تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، امیر دادا کا پتہ صاف ہو گیا۔ میری نگاہوں میں وہی ایک جانا پہچانا آدمی تھا جو ڈی ڈی اور اس کے عزائم پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ اب ہم پھر اندھیرے میں ہیں، شاید اتنے اندھیرے میں بھی نہیں ہیں۔ سلطان شاہ نے خلا میں کسی نامعلوم نقطے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، غزالہ کی نگرانی کرنے والوں کو میں نے بھی دیکھا تھا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ہیلمٹ نہیں اتارے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا آدمی سامنے آئے تو میں آسانی کے ساتھ اسے پہچان لوں گا۔ مجھے ان میں سے کسی کا نام نہیں معلوم تھا، لیکن امیر دادا کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے ایک تھا۔ امیر دادا کی موت نے اسے چکنا کر دیا ہوگا۔ ویسے بھی اتنے بڑے شہر میں کسی کو نام پتے کے بغیر ڈھونڈ نکالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ خود سے تو تمہارے سامنے آنے سے رہا۔ جہانگیر نے کہا، مجھے بھی معلوم ہے۔ سلطان شاہ کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔ ریگستان میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کا انجام میں بھی سمجھتا ہوں۔ اس وقت ہمارے لیے وقت ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ غزالہ کی ڈینی سے ملاقات کے بعد امیر دادا کی موت سے ڈی ڈی چکنا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ملاقات کے بارے میں غزالہ سے بھی بات پرس کرے۔ اس کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارے لیے کام کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ان دونوں کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ابتدا ہی سے وہ ایک دوسرے کے لیے مفاہمانہ خیالات پیدا نہیں کر سکے تھے۔ سلمہ کی طرح جہانگیر کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں نے ایک ملازم کو عملاً برابری کا درجہ دیا ہوا تھا، اس لیے ارادی یا غیر ارادی طور پر وہ سلطان شاہ کی ہر بات پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھ رہا تھا، جس کے رد عمل میں سلطان شاہ کا لہجہ تلخ ہو جانا فطری امر تھا، جبکہ میں ان دونوں کے درمیان کسی تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کراچی میں دوبارہ پاؤں جمانے کے لیے مجھے سلطان شاہ کی بے خوف حمایت کے ساتھ ہی جہانگیر کے وسائل کی بھی ضرورت تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ میں نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ سلطان شاہ جہانگیر کے فلیٹ میں میرے ساتھ رہنے کی بجائے اسی پرانی آبادی میں منتقل ہو جائے جہاں وہ مجھ سے ملاقات سے پہلے رہا کرتا تھا۔ اس بندوبست کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ سلطان شاہ کو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر رہتے ہوئے دلدار کی دوا ساز کمپنی میں ملازمت حاصل کرنی تھی، تاکہ وہ وہاں ہونے والی کسی گڑبڑ کے بارے میں ٹھوس شہادتیں جمع کر سکے۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں نے سلطان شاہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ امیر دادا کی موت کے بعد اگر اس کا ساتھی ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم ایک بڑی جدوجہد سے بچ سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ اس علاقے میں حالات اس حد تک خراب نہ ہوں کہ واقعی کرفیو لگ جائے۔ اگر وہ علاقہ کھلا رہا تو میرا ارادہ امیر دادا کے جنازے میں شرکت کرنے کا ہے۔ اس کے تقریباً سارے ہی ساتھی اس جلوس میں ضرور موجود ہوں گے۔ وہاں تم پر کوئی شبہ تو نہیں کیا
جائے گا؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ ایسے مواقع پر کوئی کسی پر دھیان نہیں دیتا، ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے 10-5 شناسہ بھی نکل آئیں، کیونکہ ہماری تحصیل الگ الگ ہونے کے باوجود ضلع ایک ہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری کوشش بار آور ثابت ہوگی۔ پھر تم ضرور کوشش کرو، میں نے جہانگیر کو دخل انداز ہونے کا موقع دیے بغیر کہا۔ بہتر ہوگا کہ تم جلد از جلد اپنے پرانے علاقے میں ٹھکانہ حاصل کر لو تاکہ 1-2 روز میں دوا ساز فیکٹری میں بھی تباہ آزمائی کر سکو۔ وہاں ٹھکانہ حاصل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب چاہوں کسی کے بھی ساتھ رہ سکتا ہوں۔ وہ معاملہ جہانگیر کے لیے نیا تھا، اس لیے اس کے استفسار پر مجھے وضاحت کرنی پڑ گئی۔ مزید چند منٹ کی گفتگو کے بعد پہلے سلطان شاہ وہاں سے روانہ ہوا، پھر ہم دونوں بھی نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت میں مکمل طور پر ایک شکست خوردہ انسان تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میں نے شی کے مفادات پر کاری بار کیے تھے اور جمی لائٹ کو ناقابل تصور نقصانات پہنچائے تھے، لیکن اس کے باوجود شی کا وجود بھی برقرار تھا اور ان کے آپریشنز بھی جاری تھے۔ وہ افیم سے ہیروئن کا زہر کشید کر کے دنیا بھر کی منڈیوں میں موت کی سوداگری کر رہے تھے اور اندھی آمدنی سے اسلحے کی غیر قانونی تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام کر رہے تھے جن کے ذریعے وہ جب چاہتے چھوٹے موٹے ملکوں میں انتشار اور افراتفری پیدا کر کے ایسی محب وطن قوتوں کو کچل سکتے تھے جو ان کی راہ میں مزاحمت پیدا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اپنی ان کامیابیوں کے لیے جو میرے لیے بہت بڑی تھی مگر شی کے لیے شاید اتنی اہم نہ رہی ہوں، میں نے ذاتی سطح پر بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ گھر بار اور کاروبار کے ساتھ ہی میں نے غزالہ سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے نہ مکان جانے کا اتنا قلق تھا، نہ کاروبار بک جانے کا جتنا غزالہ کی بے وفائی کا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔